الحمدللہ عز وجل آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت جو کہ ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ 7 سال کی عمر کے بچے کو ہمیں علم دین حاصل کروانا چاہیے، اسے ہم مزدوری پر لگا دیتے ہیں، اسے ہم کام کاج پر لگا دیتے ہیں اور علم دین سے وہ محروم رہ جاتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ وہی کام مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ نہ اسے نماز پڑھنا آتی ہے، نہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس علم دین کو، اس علم دین کی اہمیت کو اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں اپنے بچوں کی کہ ہم ان کو علم دین حاصل کروائیں، بلکہ ہم تو ان کو دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرو، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرو تاکہ تمہارا نام ہو۔ بھائیوں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا صرف نہیں ہے، ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم دین سب سے افضل ہے۔ علم دین ایک ایسی تعلیم ہے کہ جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور دنیاوی تعلیم اس دنیا میں ہی رہ جائے گی، وہ قبر میں ہمارے ساتھ نہیں چلے گی۔ قبر میں صرف علم دین ہمارے ساتھ ہوگا کہ جو ہمیں قبر کے مشکلات میں آسانی دلوائے گا۔ آج اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں نماز پڑھنا ہوا نہیں سکھایا جاتا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہوا نہیں سکھایا جاتا، اپنے والدین کا احترام کرنا نہیں سکھایا جاتا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور علم دین میں ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ خود غور کریں اس پر کہ جب دنیاوی تعلیم میں نہ نماز پڑھنا سکھائی جائے، نہ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جائے، نہ ہمیں کسی کا ادب سکھایا جائے، تو کیا قبر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی؟ کیا قبر میں ہم آسانی کے ساتھ سوالات کے جوابات دے سکیں گے؟ کہ جب دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل کی ہوگی، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی، لیکن قبر میں کیا کرو گے؟ یاد رکھیے، قبر میں وہ نام نہیں چلے گا، قبر میں وہ دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں نہیں چلیں گی، قبر میں صرف اور صرف علم دین ہی چلے گا۔ کہ علم دین آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھائے گا، آپ کو نماز پڑھنا سکھائے گا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھائے گا، اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچائے گا کہ جس سے ہم زیادہ تر نیکیاں کما سکیں۔ آج بڑے فخر کے ساتھ ہم جمعے کی نماز کے لیے یا بڑی راتوں میں نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے ایسے جاتے ہیں کہ پورا سال و سال ہم نے نماز پڑھی۔ رمضان میں تو اس طرح مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی نمازی ہی نہیں، اور وہ بھی صرف رمضان المبارک کی۔ جب رمضان کے بعد دیکھا جائے تو وہ شخص مسجد میں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ امام صاحب حیران ہو جاتے ہیں کہ جو پورا سال و پورا رمضان اس نمازی کو پہلی صف میں دیکھتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ پہلی صف کے آخری صف میں بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ خود بتائیں پھر قبر میں آپ کیا جواب دیں گے نماز کا جب سوال ہوگا آپ سے؟ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں اس طرح مصروف کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ دنیاوی تعلیم ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی۔ قبر میں صرف دینی تعلیم ہی کام آئے گی، قبر میں دنیاوی تعلیم کام نہیں آئے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بڑی ڈگری حاصل کرنے کو میں نے بڑا کام کر دیا، نہیں۔ بڑی ڈگری حاصل کرنے والا وہی ہے کہ جس نے علم دین حاصل کیا، چاہے اس دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا سائنسدان ہو، لیکن جب تک اس نے علم دین حاصل نہیں کیا اس نے بڑی ڈگری حاصل نہیں کی۔ علم دین قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور دنیاوی علم، دنیاوی تعلیم صرف اس دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ مال و دولت
اور عزت کی خواہش نے ہمارے دلوں پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ ہم مال و دولت کمانے کے لیے تو اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، مگر علم دین کہ جو نہ ختم ہونے والی دولت ہے اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے۔ علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہوتی، اور ہم گناہوں کے کاموں میں اس طرح رقم لٹاتے ہیں کہ جیسے یہ قبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے خرچ نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، علم مال سے افضل ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے اور دین کی ایک بنیاد ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ علم مال سے 7 وجوہات کے بنا پر افضل ہے۔ علم نمبر 1، علم انبیاء کرام کی وراثت اور مال فرعون کی وراثت ہے۔ نمبر 2، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال چاہے جتنا بھی خرچ کر جائے وہ اور کم ہوتا جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ نمبر 3، کہ مال کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، مال کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، اور علم والے کی حفاظت علم خود کرتا ہے۔ علم والے کی حفاظت علم خود کرتا ہے۔ نمبر 4، مال دنیا ہی میں رہتا ہے جبکہ علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مال مومن اور غیر مسلم کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم مال مومن اور غیر مسلم دونوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک علم ہے کہ جو ایک مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، سب لوگ دینی معاملے میں ایک عالم کے محتاج ہوتے ہیں، مالدار کے نہیں۔ نمبر 7، علم سے پل صراط پر گزرنے میں آسانی ہوگی جبکہ مال وہاں کٹ کٹ کر گر جائے گا۔ پیارے بھائیوں، علم دین حاصل کرنے سے بندہ خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے، بندہ خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی اور جہالت ہے کہ جو معاشرے کی دیگر برائیوں میں سر فہرست ہے، چاہے وہ گھر بار کا معاملہ ہو یا کاروبار کا، دوست احباب کا ہو یا رشتہ دار کا، نکاح کا ہو یا اولاد کی اچھی تربیت کا، کہ زندگی کے ہر شعبہ میں جہاں بھی جس انداز سے بھی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا بنیادی اور سب سے نمایاں سبب علم دین نہ حاصل کرنا ہے۔ علم دین کی کمی اور درست رہنمائی سے محرومی کا باعث بلکہ نہ صرف معاملات و اخلاقیات بلکہ عقائد و عبادات میں طرح طرح کی برائیاں اور خرابیاں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پیارے بھائیوں، میرا یہی مشورہ ہے آپ سے کہ آپ جتنا ہو سکے خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کروائیں، تاکہ ہر گھر میں ایک عالم ہو کہ جو ہمیں شریعت کی مسائل کے رہنمائی دے سکے اور اللہ عز و جل کی نافرمانیوں سے بچا سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔